أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل أمر محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي واشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق اللہ مولانا العظیم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ بات ہو رہی تھی. میں نے عرض کیا تھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے ہاں پہنچے تو حضرت ابو طالب کی بکریاں چرایا کرتے تھے. مستند علیہ وسلم نہ صرف حضرت ابو طالب کی بکریاں چرایا کرتے تھے بلکہ ساتھ ساتھ معاوضے پر دوسرے لوگوں کی بکریاں بھی چراتے تھے. یہ دراصل ایک تربیت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو دیتا ہے، اور یہ حدیث کے اندر واضح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قراریت اس کو کہتے ہیں کہ قراریت کا معنی ہوتا ہے کہ دودھ پر لوگوں کی بکریاں چرانا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کی بکریاں چراتے تھے ان سے کچھ دودھ معاوضتاً وصول کرتے تھے اور وہ ابو طالب کے گھر لے کے آتے تھے، اپنے چچا کے پاس لے کے آتے تھے، اور اس طرح ابو طالب کی جو بڑی فیملی تھی اس کا گزارا ہوتا رہتا تھا. اب اس دوران میں بحیثیت ایک لڑکے کے کہ 8 سال کی عمر تھی، 9 سال کی کہہ لیجئے، تو آپ کو پتہ ہے کہ دیہات کے لڑکے یا شہر کے بچے کس قسم کے کھیل کھیلتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانہ جاہلیت کے ان کھیلوں سے کبھی سروکار نہیں رہا، لیکن خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اس زمانہ جاہلیت میں سے مجھے 2 دفعہ ایسا خیال آیا ہے کہ میں یہ کام کروں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا خاص امر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام کرنے نہیں دیا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما ہممت بشیء من امر الجاہلیت الا مرتين، کہ میں نے اپنی اس لڑک پن میں سوائے 2 دفعہ کے کبھی زمانہ جاہلیت کے کسی کام کے قریب جانے کی کوشش نہیں کی. وہ ایک دفعہ اتفاق ایسا ہوا کہ کسی گھر میں شادی تھی اور اس زمانے میں شادی میں گانا بجانا ہوتا تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ساتھی سے جو اس کے ساتھ بکریاں چراتا تھا اس کو کہا کہ بھائی دیکھو بکری نہیں کرنا. تو میں وہاں ایک آج میلہ ہے، شادی ہے، اس کو کچھ کہہ لیجئے کہ حدیث کے الفاظ ہیں عرس کے، اور عرس کا معنی شادی ہوتا ہے، تو میں ذرا وہاں سے ہو کے آتا ہوں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بکریاں اپنے ساتھی کے حوالے کی، اور جب میں مکہ مکرمہ جانے لگا تو ابھی اس گھر سے بہت دور تھا کہ مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہوا. مجھے نیند آ گئی اور اس طرح سے میری آنکھ ہی نہ کھلی، نہ میں وہاں تک پہنچ سکا. اور جب صبح نمودار ہوئی اور سورج بڑا اونچا آیا ہوا تھا، اس سورج کی تپش سے جب میرا چہرہ جھلسنے لگا تو اس وقت میری آنکھ کھلی. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی حفاظت کرتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اہتمام ہوتا. دوسرا واقعہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مکہ کے اندر ایک بہت بڑا سیلاب آیا تھا، اور سیلاب کی وجہ سے مکہ مکرمہ کی دیواریں جو ہیں وہ منہدم ہو گئی تھی. اب قریش نے اس کی تعمیر کی، اور اس تعمیر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے. یہ بہت چھوٹے تھے جب اس زمانے کی بات ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں پتھر اٹھا کے لاتا تھا تو یہاں میرے کندھے پر نشان پڑ گیا. تو میرے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے کہا کہ بیٹا اس طرح تمہارے کندھے پر یہ نشان پڑتا ہے، ایسے کرو کہ اپنی چادر جو ہے وہ کندھے پہ رکھ دو. تو انہوں نے میری چادر کھولی کہ اس طرح جس طرح باقی لڑکے پتھر ڈھو رہے تھے کہ میں بھی اپنی چادر اپنے کندھے پہ رکھ کر یہ پتھر جو ہے ان کو ڈھوں گا. تو مجھ پر اسی وقت جو ہے وہ غشی جو تھی وہ طاری ہو گئی، اور اس وقت کے بعد سے کبھی میں نے اپنے آپ کو عریاں نہیں دیکھا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما رہے تھے، کس طرح اس زمانہ جاہلیت کے جو
رسمیں تھیں، جو لوگوں کے اندر خیالات موجود تھے، یا جس قسم کے اس زمانے میں لڑکوں کے حالات تھے، اس سے کس طرح اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا رہے تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ ما من نبی الا وقد رعى الغنم قیل وانت یا رسول اللہ قال نبی الرحمت وانا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ کوئی نبی اللہ نے ایسا نہیں بھیجا کہ جس نے بکریاں نہ چرائی، جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ اور صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی آپ بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں بھی انہی انبیاء میں شامل ہوں، مراد یہ ہے کہ میں بھی بکریاں چراتا رہا ہوں۔ تو دراصل یہ انبیاء کے لیے ایک تربیت کا نظام ہے کہ یہ جانوروں کی حفاظت کرنا، ان کو سیدھے راستے پر لے کے جانا، یہ ایک بہت بڑی ریاست ہے، ایک بہت بڑی رعیت ہے۔ اور اس رعیت کو جو آدمی سیدھا کر سکتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ آگے چل کر انسانوں کی رعیت جو ہے اس کو بھی سیدھا کرنے کا اس کو فن آئے گا۔ تو اس لیے تمام انبیاء نے بکریاں چرائیں، اور یہ دور جو ابو طالب کے گھر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے، خود اپنے چچا کی بھی، اور لوگوں کی بکریاں جو ہیں وہ بھی قرارید اس کو کہتے ہیں، معاوضے پر بکریاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چراتے رہے۔ لیکن اس کے ساتھ پھر کیا ہوا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال کی ہوئی تو ایک قافلہ شام کو تجارت کے لیے جا رہا تھا۔ تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا کہ میں بھی اس قافلے میں جانا چاہتا ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا نے منع کیا کہ نہیں، سفر بڑا دشوار گزار ہے اور آپ اس قابل نہیں ہیں کہ یہ سفر آپ برداشت کر سکیں۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں آپ کے ساتھ ضرور جانا چاہتا ہوں۔ تو بہرحال ابو طالب خود اس سفر کے لیے تیار ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ نہ میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں، نہ آپ مجھے چھوڑ سکتے ہیں۔ گویا ابو طالب بھی اس قافلے میں تجارت کے لیے ساتھ شامل ہو گئے۔ اب وہاں وہ واقعہ پیش آیا جو بحیرہ راہب کے نام سے بڑا معروف واقعہ ہے۔ میں اس کی آپ کو صحیح روایت سنانا چاہتا ہوں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شام کے شہر بصرہ میں پہنچے تو ایک راہب تھا جس کا نام بحیرہ تھا۔ ان لوگوں کو کام اس زمانے میں یہ تھا کہ اپنے صومعہ کہتے ہیں عبادت خانے میں رہتے تھے، بہت کم باہر نکلتے تھے۔ لیکن اس دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ بحیرہ راہب باہر نکلا، اس نے اس قافلے کو آتے ہوئے دیکھا۔ اب اس نے قافلے کو دیکھا کہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کے اندر ایک لڑکا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ بادل سایہ کرتے ہیں، وہ جہاں سے گزرتا ہے اس کو درخت سجدہ کرتے ہیں، وہ جس پہاڑ کے پاس سے جاتا ہے پہاڑ اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ وہ حدیث کے لفظ ہیں، یہ سیرت ابن اسحاق میں لکھا ہوا انہوں نے کہ اس نے دیکھا کہ کوئی حجر ایسا نہیں تھا کہ جو اس لڑکے کے لیے سجدہ ریز نہ ہوتا۔ اس نے تورات میں یہ پڑھا تھا کہ یہ درختوں اور پتھروں کا سجدہ کرنا سوائے انبیاء کے کسی دوسرے شخص کے لیے نہیں ہوتا۔ اور اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تمام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تھیں، آپ کی سیرت طیبہ تھی، آپ کی صورت مبارک تھی، وہ سب نشانیاں اس نے پڑھ رکھی تھی۔ اس کو یقین آ گیا کہ ضرور یہ قافلہ جو ہے اس کے اندر وہ نبی ہے جس کے آنے کی خوشخبریاں تورات اور انجیل کے اندر دی جا چکی۔ اتفاق ایسا ہوا جب قافلے نے پڑاؤ کیا تو اس بحیرہ راہب نے اس سارے قافلے کی دعوت کی، اور اس نے اس کے ساتھ ایک پابندی لگائی۔ دیکھیے پابندی یہ تھی کہ جتنے بھی اس قافلے کے اندر شریک لوگ ہیں وہ سارے کے سارے میری دعوت میں آئیں گے۔ اس کا مقصد کچھ اور تھا۔ یہ الفاظ میرے سامنے موجود ہیں سیرت ابن ہشام سے، انی صنعت لکم طعاما یا معشر قریش فانا احب ان تحضروا کلکم کبیرکم وصغیرکم عبیدکم وحرکم، کہ اے معاشر قریش، میں نے تمہارے لیے ایک دعوت کا اہتمام کیا ہے، میری درخواست ہے کہ تم سب اس دعوت میں شریک ہوگے، تم میں سے جو بڑا ہے وہ بھی، جو چھوٹا ہے وہ بھی، جو غلام ہے وہ بھی، اور جو آزاد ہے وہ بھی۔ اب اتفاق ہے اس زمانے کے رواج جو تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں سب سے چھوٹے تھے، تو قافلے والوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قافلے کی نگرانی کے لیے، اونٹوں کی نگرانی کے لیے، ساز و سامان کی نگرانی کے لیے پیچھے چھوڑ دیا، باقی سارے کے سارے جو تھے وہ دعوت پر چلے گئے۔ اب بحیرہ راہب کو جو نشانیاں معلوم تھیں وہ ایک ایک آدمی کی طرف دیکھتا ہے، وہ نشانیاں ڈھونڈتا ہے،
اور جب اس کو وہ نشانی نہیں ملی تو اس نے کہا کہ اے قریشیو، تم سارے لوگ دعوت کھانے تو نہیں آئے، کچھ لوگوں کو تم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم سارے نہیں آئے، یہ ہے کہ ہمارا مال اسباب پڑا ہے اور دستور کے مطابق ہمارے ساتھ ایک لڑکا ہے چھوٹی عمر کا، اس کو ہم نے مال کے راکھی کے لیے پیچھے چھوڑ دیا۔ اس پر دیکھیے اس بحیرہ راہب نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے آپ سے یہی گزارش کی تھی کہ تم میں سے بڑے بھی اور چھوٹے بھی سب کو لانا ہوگا، لہٰذا میں تمہیں لات اور عزا کی قسم دے کے کہتا ہوں کہ تم اس لڑکے کو بھی یہاں لے کے آؤ۔ تو بہرحال ابو طالب نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس گئے، ان کو جا کے وہاں لے آئے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جس کے لیے دعوت کا اہتمام ہو رہا ہے وہ دعوت سے غائب، تیری انجمن میں یہ انتظار تیرا، تو تیرے بغیر ساقی جشن بہار تیرا۔ آپ اندازہ تو لگائیں کہ دعوت ہو رہی ہے، جس کی خاطر دعوت کی جا رہی وہ موجود نہیں ہے، اور بحیرہ راہب کہتا ہے کہ تم کچھ لوگوں کو پیچھے چھوڑائے ہو۔ تو آخر کار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بحیرے نے بڑا پیار کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ اب پیار سے محبت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے لگا، اور اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی قسم دی جو اس نے عربوں سے سنی تھی کہ وہ لات اور عزا کی قسم کھاتے تھے۔ تو اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اسالک بحق اللات والعزا الا اخبرتنی اما اسالک، کہ میں آپ کو لات اور عزا کی قسم دے کے کہتا ہوں کہ جو بات میں آپ سے پوچھوں گا مجھے آپ صحیح بتائیں گے۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا تسألنی باللات والعزا شیئا فواللہ ما ابغضت شیئا قط بغضہما، کہ مجھے آپ لات اور عزا کی قسم دے کے کوئی بات نہیں پوچھیں گے، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرے لیے ان دونوں میں سے سب سے زیادہ دنیا کے اندر اگر کوئی چیز مبغوض ہے تو یہ لات اور عزا ہے، یعنی مجھے ان بتوں سے نفرت ہے اور تم مجھے ان بتوں کی قسم دیتے ہو۔ تو جب اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے واللہ سنا کہ اللہ کی قسم کھا کے آپ نے فرمایا، تو پھر اس نے دوسرا سوال کیا، اس نے کہا اچھا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں واللہ الا ما اخبرتنی اما اسالک، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بذلک، کہ جب اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی قسم دی کہ میں جو آپ سے سوال کروں گا آپ اس کا جواب دیں گے، تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں پوچھنی تھی پوچھی۔ اس کے بعد اس نے ابو طالب سے مخاطب ہوتے ہوئے کیا بات کی؟ اس نے ابو طالب سے کہا کہ ما حاضل غلام، ابو طالب یہ غلام کون ہے، یہ لڑکا کون ہے؟ قال ابنی، یہ میرا بیٹا ہے۔ ابو طالب نے فرمایا یہ میرا بیٹا ہے۔ تو بحیرہ نے کہا کہ ما ہوا بابنک، کہ یہ تمہارا بیٹا تو نہیں ہو سکتا، اور ساتھ کہا کہ وما ينبغي لهذا الغلام ان يكون ابوه حيا، کہ اس لڑکے کے لیے یہ بات سرے سے لائق ہی نہیں ہے کہ اس کا والد زندہ ہو، اس لیے کہ جو نشانیاں تورات میں اس نے پڑھی تھیں، جو رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں تورات کے اندر باتیں بتائی جا چکی تھیں، اس نے کہا کہ اس بچے کے بارے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کا والد زندہ نہیں ہو سکتا۔ تو ابو طالب نے کہا کہ انہ ابن اخی، یہ میرا بھتیجا ہے، میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ مات ابوہ وامہ حبلا، کہ اس کا والد تو اس وقت فوت ہو گیا تھا جب اس کی والدہ حمل میں تھی، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اس وقت ان کے والد جو ہے وہ وفات پا چکے۔ قال صدقت، بحیرہ نے کہا کہ آپ نے صحیح کہا۔ ارجع بابن اخیک، کہ اپنے اس بھائی کے بیٹے کو واپس لے جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ احذر من الیہود، مجھے یہود سے خطرہ ہے کہ اگر وہ اس بچے کو دیکھ لیں گے تو وہ اس کے ساتھ زیادتی کریں گے۔ فإنہ قائن لابن اخیک شان عظیم، نے کہا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تمہارے اس بھتیجے کی عظیم شان ہے۔ اور بات صرف یہاں تک بس نہیں کی، اس نے آگے یہ الفاظ کہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ سید العالمین ہے اور یہ رحمت للعالمین بن کے اس کو بھیجا جائے۔ ابو طالب نے پوچھا کہ تم نے یہ کیسے محسوس کیا، تمہیں اس بات کا کیسے پتا چلا؟ تو اس نے کہا کہ جب تم قافلے سے آ رہے تھے تو میں دور سے کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا، اور میں نے دیکھا کہ ہر درخت، ہر حجر ان کو سجدہ کر رہا ہے، اور تمہارے قافلے کے اوپر بادل جو ہے وہ سایہ کر رہے ہیں، اور یہ سوائے انبیاء کے یہ کام کسی دوسرے انسان کے لیے نہیں ہوتا۔ لہذا ابو طالب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے شام سے لے کر فوری طور پر واپس آ گئے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا، یہ ابن اساکر کے اندر ہے
راوی ہیں جلحمہ بن عرفہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک مکے آیا، بہت زیادہ قحط کا دور تھا، خشک سالی اتنی تھی کہ ہر چیز جل رہی تھی۔ لوگ جمع ہوئے، ابو طالب کے پاس آئے، ان سے کہا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بارش عطا فرمائے، اس لیے کہ ہر چیز کھیتی جل رہی ہے، انسانوں کو پانی میسر نہیں آ رہا۔ تو یہ جلحمہ کہتے ہیں کہ ابو طالب گھر گئے، ایک لڑکے کا ہاتھ پکڑ کر باہر تشریف لائے، ان کے ساتھ کچھ دوسرے لڑکے بھی تھے۔ تو ابو طالب نے کیا کیا، اس بچے کو کعبے کے ساتھ کھڑا کر دیا، ان کی پشت جو کعبے سے لگا دی، اور اس لڑکے کی وساطت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور کیا کیا کہ اللہ اس لڑکے کے طفیل ہمیں بارش عطا فرما۔ جلحمہ کہتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بدلی بھی آسمان پر نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن جو ہی اس لڑکے نے ہاتھ اٹھائے اور باقی لوگوں نے ہاتھ اٹھائے، دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر بادل چھا گئے۔ کہتے ہیں کہ جب ابو طالب اس لڑکے کو لے کے آئے، میں نے دیکھا کہ اس لڑکے کا چہرہ ایسے تھے جیسے سورج چمکتا ہے بادلوں کے اندر، اتنا روشن چہرہ کہ جب بادل برس کر پھٹ جاتا ہے تو جب سورج نکلتا ہے کہ اس طرح اس بچے کا چہرہ جو تھا وہ روشن تھا۔ تو میں نے سمجھا کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، دوسرے بھی بچے موجود تھے، یہ کوئی غیر معمولی بچہ ہے۔ تو بہرحال ابو طالب نے جب اس لڑکے کے طفیل اللہ تعالیٰ سے بارش کی التجا کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی بارش نازل ہوئی کہ تمام بیاباں و صحرا سارے کے سارے سیراب ہو گئے۔ اور اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت ابو طالب نے یہ شعر کہا تھا جو تمام سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہ وہ سفید چہرے والا، وہ خوبصورت بچہ جس کے چہرے کے طفیل بادلوں کی دعا کی جاتی ہے، باران رحمت کی دعا کی جاتی ہے، جو یتیموں کا باوا، جو بیواؤں کا محافظ ہے، عصمت للاراملی، جو بیواؤں کا محافظ ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لڑکپن جو ہے، اس کے اندر جو واقعات ہوئے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بڑی عیاں ہے ہمارے سامنے۔ اب اس دوران ایک اور واقعہ ہوا، وہ واقعہ کیا تھا کہ جنگ فجار اس کو کہا جاتا ہے۔ قریش اور بنو کنانہ ایک طرف تھے، کیس اعلان دوسری طرف تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ حرمت کا مہینہ، جو 4 مہینے حرمت کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائے گئے، ان میں قریش کسی دوسرے سے بھی لڑائی نہیں کرتے تھے۔ یہ باوجود اس کے کہ جاہل تھے، بدو تھے، گوار تھے، لیکن ان 4 مہینوں میں آپس میں ان کی لڑائی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اس مہینے میں لڑائی ہوئی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک لڑکے کے اپنے چچاؤں کے ساتھ مل کر اس لڑائی میں شامل ہوئے، اور کام آپ کیا کرتے تھے کہ تیر اٹھا اٹھا کر پکڑایا کرتے تھے۔ اس حرب کو جنگ یا حرب فجار اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر حرم کی حرمت بھی پامال ہوئی، اور وہ جو حرم کا مہینہ تھا، جو محترم مہینہ تھا جس میں جنگ کی اجازت نہیں تھی، اس کی حرمت بھی پامال ہوئی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں بہت رنج رہتا تھا کہ یہ کام اس مہینے میں اور بیت اللہ میں نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پھر ایک دوسرا واقعہ ہوتا ہے، اس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ ایک آدمی ایک باہر سے قبیلے سے آیا، زبیدی قبیلے کے ایک شخص تھا، کچھ مال و متاع ساز و سامان لے کے آیا، وہ آ کے اس نے مکے کے بازاروں کے اندر بیچا۔ ایک قبیلے کے آدمی نے احمد بالواحد اس نے خریدا، لیکن خریدنے کے بعد کیا ہوا کہ اس کے پیسے اس نے ادا نہیں کیے، یعنی اس پر ظلم کیا، اس پر زیادتی کی۔ تو اس نے جا کے لوگوں سے کہا کہ میری دادرسی کی جائے، میرا سامان مجھ سے لے لیا گیا، مجھے اس کا معاوضہ نہیں دیا گیا۔ لیکن جب کسی آدمی نے اس پر توجہ نہ کی تو وہ آدمی جبل ابی قبیس کے اوپر کھڑا ہو گیا۔ یہ جبل ابی قبیس آج بھی حرم سے اوپر کی جانب شیب ابی طالب جہاں ہے، یہ آج بھی وہاں پہاڑ موجود ہے۔ تو جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کر اس آدمی نے دہائی دی۔ دہائی وہی تھی کہ میں مظلوم ہوں، میرے ساتھ مکے میں ظلم ہوا۔ تو اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ قریش کے کچھ لوگ جمع ہوئے، اور ان میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے، جس میں یہ معاہدہ ہوا قریش کے سارے قبیلے، بنو ہاشم بھی، بنو مطلب بھی، بنو زہرہ بھی، بنو فزارہ بھی، یہ جتنے قریش کے قبیلے تھے وہ سارے جمع ہوئے۔ انہوں نے اس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم آئندہ جو آدمی بھی ایسا مظلوم ہوگا اس کی مدد کریں گے، ہم ظالم کے خلاف لڑیں گے۔ اور اس کے بعد وہ آدمی جس نے زیادتی کی تھی اس زبیدی آدمی کے ساتھ، اس سے اس کے پیسے لے کر اس کو پہنچائے گئے،
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ نبوت میں فرمایا کرتے تھے کہ مگر اگر مجھے حلف الفضول کے بدلے کوئی 100 سرخ اونٹ بھی دیتا تو میں کبھی قبول نہ کرتا. یعنی آپ دیکھیے یہاں سے وہ طبیعت جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی بننے کی طرف مائل ہو رہے تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ ان واقعات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کس طرح ایک ٹریننگ سے گزارے ہیں اور آخر کار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا بوجھ تھا وہ آنا تھا. تو اس اعتبار سے یہ حلف الفضول جو ہے ایک ایسا معاہدہ تھا جس کے بارے میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ میں اس کے بدلے سرخ اونٹ لینے کو بھی تیار نہیں ہوں. اس اعتبار سے آپ دیکھیے اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جوان ہو گئے کہ وہ باقی دنیا کے کام کاج جو ہیں ان میں بھی آپ مشغول ہو سکیں. وہ سفر جو آپ نے شام کا کیا تھا وہ آپ کے لیے زندگی کا ایک تجربہ تھا کہ میں اس سفر میں پھر بھی جا سکتا ہوں. اس میں جو مشقتیں جو تکلیفیں پریشانیاں رسول اللہ علیہ وسلم نے دیکھی تھیں گویا ان کے لیے زندگی میں ایک ٹریننگ تھی کہ نہیں میں یہ کام کر سکتا ہوں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے ہو گئے. 25 سال کے ہوئے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کا پیغام ملا. اس لیے کہ یہ قافلے قریش کے لإلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہ دو قافلے ایک موسم سرما میں ایک موسم گرما میں یہ چلتے تھے. ایک قافلہ شام کی طرف جاتا تھا دوسرا یمن کی طرف جاتا تھا. تو وہاں کی چیزیں یہاں لا کے بیچتے تھے یہاں کی چیزیں ادھر لے کے جاتے تھے. تو اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ تجارت ملی تجارت کی دعوت ملی اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں تھے؟ حالت اس وقت رسول اور سارے مکہ مکرمہ کے اندر صادق اور امین کے نام سے یاد کیے جانے لگے. یعنی سارے مکہ مکرمہ کے اندر اور دور دور تک آپ کی سیرت طیبہ کا یہ چرچا ہو چکا تھا کہ لوگ آپ کو صادق کہتے تھے لوگ آپ کو امین کہتے تھے. اور اس کی دلیل ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسری دفعہ پھر سیلاب آیا مکہ مکرمہ کی دیواریں پھر گر گئیں. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شعور کا زمانہ تھا اور اس میں قریش نے جو آج تعمیر موجود ہے بیت اللہ کی یہ اس وقت کی موجود ہے. یہ جو حتیم کا حصہ ایک دیوار ہے قوس کی طرح جس طرف میزاب رحمت ہے پرنالہ ہے بیت اللہ کا جدھر گرتا ہے یہ اس سے پہلے یہ ایک عمارت تھی تعمیر شدہ تھی. لیکن اس وقت قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس بیت اللہ کی تعمیر حلال مال سے کریں گے. اس کے اندر سود کا حرام کا پیسہ ہم نہیں لگائیں گے یہ اللہ کا گھر ہے. تو ہوا یہ کہ حتیم کا حصہ جو ہے اس وقت سے تعمیر نہ ہو سکا. صرف جو اب 4 دیواری موجود ہے اتنا حصہ قریش اس کو تعمیر کر سکے باقی حصے کو انہوں نے اس 4 دیواری کے ساتھ چھوڑ دیا. اب اتفاق ایسا ہے کہ جب حجر اسود کو نصب کرنے کا وقت آیا تو تمام قبیلوں کے اندر یہ لڑائی شروع ہو گئی کہ یہ شرف ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ شرف اس کو نصیب ہو. اور اس بات پر تلواریں نکل آئیں کہ نہیں جی ہم اس کو لگائیں گے دوسرا نہیں جی ہم لگائیں گے تیسرا ہم لگائیں گے. باوجود زمانہ جاہلیت کے آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کو بیت اللہ کی قدر کیا تھی اور حجر اسود کی قدر کیا تھی. حجر اسود یہ ایک حجر ابیض تھا یہ ایک سنگ مرمر کا ٹکڑا تھا جنت سے جبرائیل امی کے ذریعے آیا تھا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی اس وقت سے جو اس کے اندر نصب ہے یہ رکن یمانی سے جو اگلی دیوار ہے یہ اس کونے کے اندر جو ہے یہ نصب ہے. جس طرف قبلہ بنتا ہے وہاں تو اس کونے کے اندر یہ نصب ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سنگ مرمر کا ایک ٹکڑا ہے لوگوں کے گناہوں کو چوس چوس کر یہ سیاہ ہو گیا. اس کو اب حجر اسود کہتے ہیں. اس پتھر کی قدر کیا تھی میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ یہ قریشی بتوں کی پوجا کرتے تھے اسی گھر کے اندر 360 بت انہوں نے رکھے ہوئے تھے لیکن اس کے باوجود یہ سمجھتے تھے کہ یہ پتھر جو ہے یہ بڑے منصب والا ہے اس کا ایک مقام ہے اس کا ایک مرتبہ ہے اور ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ پتھر اس کے ہاتھوں جو ہے وہ نصب ہو. اس پر لڑائی ہو گئی. آخر کار کچھ بڑے بوڑھے درمیان میں پڑے. فیصلہ یہ ہوا کہ جو کل آدمی سب سے پہلے مطاف میں بیت اللہ کی 4 دیواری میں یہاں آ جائے گا ہم اس کو اپنا حکم بنائیں گے اس کو اپنا فیصل مانیں گے اس کو اپنا قاضی اور جج تسلیم کرتے ہیں. اور جو آدمی صبح سویرے کل حرم کی 4 دیواری میں داخل ہو وہ آدمی فیصلہ کرے کہ یہ کون قبیلہ کون آدمی اس
حجر اسود کو نصب کریں۔ اب اتفاق ایسا ہے کہ اگلی صبح جب دیکھا تو سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس موجود، ہر ایک کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ جا امین، جا صادق، کہ یہ تو سچا آ گیا، یہ تو امین آ گیا، ہمیں اس کا فیصلہ جو ہے وہ منظور ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پختگی طبع دیکھیے، آپ کی عقل کی سلامتی دیکھیے کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ حجر اسود میں اٹھا کے لگا دیتا ہوں، آپ سارے کے سارے پیچھے ہٹ گئے۔ آپ نے ایک چادر لی، اس میں حجر اسود کو اٹھا کے رکھا، سب قبیلوں کے سرداروں سے کہا کہ آپ یہ چادر اٹھائیں، سب نے مل کر وہ چادر اٹھائی۔ جب حجر اسود اپنے مقام پر آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو اس کی جگہ پر لگا دیا۔ اس سے ایک بہت بڑی خونریز جنگ جو صرف قریش کے اندر ہونے والی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت سے، آپ کی ایمان افروزی سے، وہ ساری کی ساری جنگ جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ کسی قبیلے کو قطعی طور پر کوئی اعتراض نہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سب نے مانا، سب نے تسلیم کیا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ 25 سال اب رسول اللہ علیہ وسلم کی عمر کو پہنچ گئے، اور اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ ایک ترومت نوجوان تھے۔ یہ شہرت جب آپ کی پھیلی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مکے کی ایک بہت بڑی متمول تاجرہ تھیں، اور ان کے قافلے شام کو جایا کرتے تھے، کبھی کسی آدمی کے ذریعے سے، کبھی کسی اپنے نوکر کے ذریعے سے، کبھی کسی غلام کے ذریعے سے، وہ وہاں لوگ ہائر کرتے تھے لوگوں کو کہ ان کا قافلہ لے کر کوئی آدمی جائے جس کو وہ سمجھدار سمجھتے تھے، اور اس میں اس کے منافع کا حصہ رکھا جاتا تھا۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی یہ شہرت سن کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ میرے تجارتی قافلے کے ساتھ شام جائیں، اور میں آپ کو لوگوں سے زیادہ منافع دوں گی۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ایک غلام تھے میسرہ، جن پر حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بہت زیادہ اعتماد تھا، وہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس قافلے کے ساتھ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا۔ باقی باتیں انشاءاللہ اگلی دفعہ۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سمجھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کچھ سوالات ہیں۔ ایک دوست نے لکھا ہے تعویذ گلے میں ڈالنا یا بازو پر باندھنا جائز ہے کہ نہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں ضرور بیان فرمائیں۔ لیکن پہلے تو طے یہ کرنا ہے تعویذ کیسا ہے۔ یہ قرآن و حدیث سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں کچھ لوگ اپنے گلے میں چیزیں لٹکا لیتے تھے، تو اس لٹکانے کو تمائم کہا جاتا ہے، یعنی ہاتھ لٹکاتے تھے، کوئی پتھر کا ٹکڑا ہوتا تھا تو گویا وہ اس کو باعث برکت سمجھ کر اس دھات کے ٹکڑے کو یا پتھر کے ٹکڑے کو، جیسے لوگ آج کل انگوٹھی کے اندر کوئی پتھر لگاتے ہیں، کوئی پخراج لگاتا ہے، کوئی نیلم لگاتا ہے، کہ وہ اور لوگوں سے پوچھتے ہیں وہ جو بیچنے والے ہوتے ہیں کہ جی آپ کی قسمت فلاں پتھر سے وابستہ ہے، اگر آپ یہ پتھر پہنیں گے تمہیں زندگی میں کوئی تکلیف ہی نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ یہ سب باتیں جعلی ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یاد رکھیے اللہ کی ہستی کے علاوہ اس کائنات کے اندر کوئی چیز نہ انسان کو ضرر دے سکتی ہے نہ فائدہ دے سکتی ہے، لہذا یہ نقطہ نظر جو ہے یہ غلط ہے کہ ان تعویذوں کو، یعنی پتھروں کو یا دھاتوں کو یا اس قسم کی دوسری چیزوں کو گلے میں یا بازو پر باندھا جائے یا لٹکایا جائے۔ البتہ جو چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ ہے قرآن، اور وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں۔ ان کو اگر کوئی آدمی لکھ کر گلے میں ڈال لیتا ہے، بازو پر باندھ لیتا ہے تو یہ جائز ہے۔ مثلا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء والسمیع العلیم، بسم اللہ کی برکتیں ہیں، اس کی رحمتیں ہیں، کئی واقعات آپ کو سنا چکا ہوں۔ اگر یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دم بھی ہے جو آپ کیا کرتے تھے، بچوں کو حضرت حسن اور حسین کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دم کیا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، دم بھی کرتے تھے، پھونک بھی مارتے تھے، اور بعض اوقات آتا ہے کہ یہ جو تھوڑا سا لعاب دان ہوتا ہے یہ چھڑکتے تھے۔ تو اس اعتبار سے کسی آپ نے مجنون کو دم کیا، کسی دیوانے کو دم کیا تو اس کے اندر بھی اسی طرح ہوگا۔ وہ قرآن مجید کی آیتیں پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ پڑھ کے دم کیا۔ عرض اعظم کے نام سے ایک بکلٹ چھوٹا سا چھپا ہے، جیسے آپ کو پیارے رسول کی پیاری دعائیں یہ پیش کی ہے اس طرح وہ بھی پیش کریں گے، تو آپ دیکھیں وہ جو پیارے رسول کی پیاری دعائیں ہیں اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ یعنی ان دعاؤں کو لکھ کر اگر کوئی آدمی گلے میں ڈال لے، سورہ الحمد ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شفاء من کل داء،
کہ فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، ہر بیماری سے باعث شفا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انہا رقیۃ، یہ دم ہے، اور وہ واقعہ بھی میں نے آپ کو سنایا تھا 21 بکریوں والا۔ تو اگر کوئی آدمی قرآن اور حدیث کی ان دعاؤں کو، ان آیات کو، ان صورتوں کو لکھ کر گلے میں ڈالے یا بازو سے باندھے تو یہ عین جائز ہے، یہ کوئی شرک کی بات نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ کیا حالت جنابت میں کوئی چیز کھانا یا عورت کے لیے کھانا پکانا جائز ہے؟ یہ بالکل جائز ہے، کھانا بھی اور پکانا بھی۔ صرف ہاتھ اچھی طرح دھو لینے چاہیے، اس کے بعد کھانا کھانا اور پکانا۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف میں حالت جنابت میں پہلے روزہ رکھا ہے، بعد میں غسل کیا ہے، تو اس لیے یہ مرد عورت کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ عام طور پر لوگ خطبے کے پہلے حصے میں ہاتھ باندھ کر دوسرے ہتھے میں ہاتھ کھول کر بیٹھتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ اور خطبے کے 2 حصے کرنے میں کیا مصلحت ہے؟ نیز خطبہ کے دوران وقفہ میں دعا کرنا شریعت میں کیسا ہے؟ دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ کی تقریر اور خطبہ، یہ ہماری کچھ اس برِ صغیر کی مجبوریاں ہیں کہ یہاں خطبہ اور تقریر کو علیحدہ علیحدہ کیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ اور وعظ صرف ایک ہی ہوتا تھا۔ اس ایک خطبے میں رسول اللہ علیہ وسلم وقفہ ڈالتے تھے، جس طرح منبر پر امام صاحب بیٹھتے ہیں، خطیب بیٹھتا ہے، یہ وقفہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈالتے تھے، اور اس وقفے کے دوران دعا مانگنی جو ہے وہ عین جائز ہے۔ بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے اندر ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس کے اندر جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو اس اعتبار سے اس وقفے کے دوران دعا مانگنی جو ہے وہ عین جائز ہے۔ باقی ہاتھ باندھ کر بیٹھنا پھر چھوڑ دینا، ایسی کوئی صورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں صحابہ سے ثابت نہیں۔ البتہ ادب سے، احترام سے دوزانو ہو کے بیٹھنا یہ اس خطبے جمعے کے خطبے میں لازمی ہے۔ حتیٰ کہ ایک تنکا بھی رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی صف کا توڑتا ہے اس کا ثواب اس سے کم ہوتا ہے، ضائع ہوتا ہے۔ تو گویا کمال ادب اور احترام سے خطبے میں بیٹھنا چاہیے۔ یہ دوست نے لکھا ہے وہ بصوم وطن نویت من شہر رمضان، کیا روزہ رکھنے کی نیت کرتے ہوئے یہ دعا پڑھنا مسنون ہے؟ دیکھیے، یہ دعا صحاح ستہ میں سے اور کسی حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے، نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ روزہ رکھتے ہوئے بسم اللہ ہی پڑھنا چاہیے۔ سجدہ صاحب کے بارے میں اگر کوئی ایسی روایت موجود ہے جس سے پتہ چلتا ہو کہ سجدہ صاحب کے بعد تشہد میں بیٹھ سکتے ہیں تو برائے مہربانی اس کی وضاحت کر دیں۔ میری نظر سے ایسی کوئی روایت نہیں گزری کہ سجدہ صاحب کے بعد یہ جو ہے پورا تشہد جو ہے پھر سے پڑھا جائے، بلکہ تشہد پڑھنے کے بعد پھر جو ہے وہ دائیں جانب سلام پھیر کر 2 سجدے کرنا ہے، اور اگر جو ہے کمی رہ گئی ہے تو سلام بھی نہیں پھیرنا بلکہ پھر 2 سجدے کر کے پھر بعد میں سلام پھیرنا ہے۔ تیسرا، اگر دعائے قنوت وطر میں رہ جائے تو سجدہ صاحب واجب ہے۔ ہاں، یہ بات جو ہے دیکھیے، یہ دعائے قنوت جو ہے یہ وطر کا حصہ نہیں ہے اور نہ یہ کوئی واجب ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اور آپ نے اس کو واجب قرار نہیں دیا۔ تو اگر یہ نہ پڑھی جائے تو سجدہ صاحب لازم نہیں آتا۔ اگر بالفرض آپ آخر میں وطر میں نہیں پڑھ سکتے تو آپ اتحیات کے اخیر میں جب آپ رب جعلنی مقیم الصلاۃ و من ذریتی، یہ دعائیں مانگنے کا مقام ہے سلام پھیرنے سے پہلے، اس دعا کو آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں سجدہ صاحب لازم نہیں آتا۔ اس کے بعد یہ ہے جی، اعلان ہے کہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ کو او پازیٹیو گروپ کے خون کی اشد ضرورت ہے، تالا پیشن ہے، خون دینے والے حضرات مسجد میں ہی رابطہ کریں۔ میڈیکل کے ایک طالب علم کو او پازیٹیو خون کے گروپ کی ضرورت ہے، تو کل ان کا آپریشن ہے، یہیں مسجد میں ہی رابطہ قائم کریں۔ باقی یہ دعا کی درخواست ہے کہ میری والدہ صاحب وفات پا چکی ہیں، سب بھائیوں کو درخواست ہے مغفرت کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ درخواست قاری صاحب سے کے بعد جو ان کے لیے خصوصی دعا کریں۔ بابا عبد الغنی صاحب نے پھر دعا کی درخواست کی ہے بیماری کے لیے، باقی سب دوستوں کے لیے دعا کریں، اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا